بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کوشش کروں گا یہ جو ویڈیو ہے یہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے استعمال ہو اور آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو جب دیکھیں تو بہت کچھ آج اس ویڈیو سے سیکھ کے جائیں۔ بات ہو رہی ہے کہ چین نے جو ہے وہ شکست دے دی ہے غربت کو، اور جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ تھے وہ غربت کی لکیر سے اوپر آئے، پھر وہ اب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہ بلکہ امیر لوگ ہو گئے، ملک امیر ہو گیا، پورا کا پورا ملک امیر ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے بات یہ ہے، کیا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ غربت ہوتی کیا ہے، یا غربت کی لکیر سے نیچے؟ یہ جو آپ روزانہ خبروں میں سنتے ہیں، آج ہم کوشش کریں گے ہم سمجھیں اس بات کو کہ غربت کی لکیر سے کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو نہیں معلوم، کسی کو معلوم ہوگا اکثر لوگوں کو، لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو غربت کی لکیر ہم کو بتائی گئی ہے ورلڈ بینک کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ $1.9 سے کم جو لوگ کماتے ہیں، یعنی کہ جو غربت کی لکیر ہے وہ پر ڈے ارننگ کی ہے $1.9۔ اب اگر اس کو میں ملٹیپلائی کرتا ہوں 30 سے تو یہ بنتا ہے تقریباً $57۔ اگر $57 کو میں 160 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے 9,120 روپے۔ یعنی کہ اگر میں، چونکہ ہمارے یہاں نارملی لوگ منتھلی سیلری لیتے ہیں زیادہ تر، تو اگر ان کی کسی کی سیلری، یہ پاکستان میں تو رواج نہیں ہے اس چیز کا، لیکن میں بتا رہا ہوں غربت کی لکیر، اگر کسی آدمی کی ماہانہ آمدن 9,120 روپے سے کم ہے تو وہ آدمی بہت زیادہ غریب ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے، یعنی کہ اس کو اب غریب سے بھی نیچے کاؤنٹ کر لیں گے، اور یہ ہے وہ غربت کی لکیر۔ اب اگر آپ 9,000 سے اوپر کماتے ہیں، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 25,000 ہے، تو آپ پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 15,000 والے کو بھی آپ غریب کہہ سکتے ہیں، مگر غربت کی لکیر کے نیچے نہیں ہے، وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہوگا۔ 1978 تک جو چین کی آبادی تھی اس کا 90% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتا تھا۔ یہ وہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں، مطلب عام زبانوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک غریب ترین ملک تھا 1978 تک چائنا۔ اور اس کے بعد جب 2014 آتا ہے کیلنڈر کے اندر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو غربت کی لکیر کا مسئلہ آتا ہے 1% رہ جاتا ہے، 90% سے وہ 1% پہ رہ جاتا ہے۔ اور آج جو ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی غریب نہیں ہے، یعنی کہ اس نے زیرو کر دیا ہے۔ چائنا میرا بہت ٹریول ہوا، چائنیز کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، چائنیز کے ساتھ میری بہت ملکوں میں ملاقات ہوئی ہے، اور میں ان کو بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر ان کا ہولڈ ہے، جہاں پر بھی ان کا چائنا ٹاؤن ہوتا ہے، وہاں پر بھی میرا ان سے ملنا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ملیشیا میں پینانگ کے اندر ان کا بہت بڑا ہولڈ ہوتا ہے، وہاں میری ان سے بہت میل ملاقات اور تمام چیزیں رہی ہیں۔ میں نے بہت پرسنل ریسرچ کی ہے، تب میں نے سوچا کہ میں اس پر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو جاننا ہے، کسی ملک نے جاننا ہے کہ غربت کو ختم کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے نیت۔ انما اعمال بالنیات، سب سے پہلے تو جناب والا نیت۔ اس کے بعد جب انہوں نے اسٹڈی کیا، معلوم کیا، تمام چیزیں کیں، انہوں نے 4 پوائنٹ فائنلائز کیے کہ ان 4 پوائنٹ کے پر ہم کام کریں گے، اور ان 4 پوائنٹ کے اندر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ 4 پوائنٹ ہم نے اپلیکیبل کر دیے اور ان کو ہم نے لے لیا تو پھر ہمیں کوئی بھی کامیابی سے روک نہیں سکتا۔ اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پوائنٹس کی بات کریں گے۔ سب سے پہلا ہے اسٹیڈی اکنامیکل گروتھ، یہ ہے ان کا پہلا پوائنٹ، جس میں انہوں نے اسٹیڈی اکنامیکل گروتھ کے حوالے سے بات کی۔ اب پاکستان کے بارے میں اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ ہمیں بتایا گیا ہے ورلڈ بینک اور بہت سارے اداروں کی طرف سے کہ 2040 تک پاکستان اکنامیکلی بہت سٹرونگ ہوگا، پاکستان میں غربت نہیں ہوگی، گوادر جو ہے وہ آج جو آپ دبئی دیکھ رہے ہیں تو یہ گوادر جو ہے یہ دبئی سے بھی ایڈوانس ہوگا، اور بہت نقشہ بدل جائے گا دنیا کا۔ آج جو آپ کو امیر ملک نظر آ رہے ہیں، اب وہ چاہے وہ عارضی ہیں، فرضی ہیں، لیکن جو بھی ہیں، لیکن وہ امیر کاؤنٹ ہو رہے ہیں، تو وہ اس ٹائم شاید امیر نہ رہیں، اور جو آپ کو آج غریب نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے 15-20 سالوں میں یہ غریب نہ رہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے رپورٹ کا حصہ ہیں، تو اس کے اندر ہمارا نام بھی آتا ہے کہ پاکستان بھی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک امیر ملک کی فہرست میں آ جائے گا۔ تو یہ رپورٹ شاید آپ نے دیکھی ہو۔
اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ وہاں پہ تھا جو مجھے ذاتی طور پر اچھا لگا، بہت پسند آیا، وہ تھا چائنیز لینڈ ڈسٹریبیوشن. یعنی کہ پاکستان کو اگر میں کمپیئر کروں اس سے، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک چودھری ہوتا ہے، اس کا پورا گاؤں ہوتا ہے، پورا گاؤں وہیں کام کرتا ہے، اور چودھری صاحب ایک آدمی ہوتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس میں کام کرتے ہیں مگر غریب رہتے ہیں. تو یہ ہے ایک انجسٹس ڈسٹریبیوشن آف لینڈ، یعنی کہ ایک آدمی کے پاس ہے اور ہزاروں کے پاس نہیں ہے، جبکہ وہ اسی ہزاروں لوگ جو ہے وہاں کام کر رہے ہیں. چائنا کے اندر انہوں نے چائنیز لینڈ ڈسٹریبیوشن کو بڑا کامیاب کیا، بڑا اچھا بنایا، اور انہوں نے انصاف کی مبنی پر بنایا. یعنی کہ وہاں پر زمین کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی طریقے سے ہوئی ہے، اور وہاں پر کوئی اس طرح چودھری یا زمیندار افراد نہیں ہوتے کہ آپ کو کوئی بڑے فخر سے بولتے ہیں نا. ہم بھی کبھی جاتے تو یہ بولتے ہیں کہ جی یہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور جب تک آپ تھک نہیں جاؤ گے میری زمین ختم نہیں ہوگی. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وہ تو کہہ دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی خوب اچھی بات نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنی زمین ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو یہ ڈسٹریبیوشن، اور انہوں نے اس کے اندر بہت سارا کام کیا. پھر جہاں بنجر زمینیں تھیں ان کو وہ آباد زمینوں پہ لے کر آئے، اور ان کو موقع دیا کہ وہ اپنی آباد کاری کریں، تمام چیزیں کریں، اور جہاں پر بنجر تھا اس کا بھی حل نکالا. اس طریقے سے گورنمنٹ نے اس کو بیلنس کیا. اس کے بعد آپ تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں جہاں پر ہے ڈاکومنٹیشن، ایجوکیشن اینڈ ڈاکٹرائن. ڈاکومنٹیشن تھی ہی نہیں وہاں پر، مطلب آگے کا وہی بگڑا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا، کون ہے، کتنا ہے، کہاں غریب ہے، کتنے تعلیمی یافتہ ہیں، کتنے ان ایجوکیٹڈ ہیں، کیا کرنا ہے ان لوگوں کا. ایجوکیشن کے اندر ڈاکومنٹیشن کے اندر یہ بھی پتہ لگا کہ ایسے غریب لوگ بھی ہیں، ایسے بیمار لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں ابھی جو کارڈ جاری ہو رہا ہے میڈیکل کا، اس میں وہ غریب جس کے پاس 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہوتا، وہ 10 لاکھ روپے کا علاج کر سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس کو فیسلٹی مل گئی ہے. اس طریقے سے انہوں نے بھی ڈاکومنٹیشن کی اور انہوں نے اس چیز کو صحیح کیا. ٹیکسیشن سسٹم لے کر آئے، تمام چیزیں کی تاکہ وہ ایک پراپر کام ہو. ایجوکیشن کے اندر انہوں نے کام کیا، مگر ایجوکیشن میں انہوں نے اپنے اسٹائل سے کام کیا، کیونکہ جو کٹر چائنیز ہے نا، جو اپنا چائنیز بلیف کرتا ہے، اس کا بلیف صرف اور صرف چائنا ہے. مطلب اس سے نہ آگے کچھ ہے اس کے پاس ہے، نہ پیچھے کچھ ہے. چائنا، اونلی چائنا. اور چوتھا جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا جو اب کامیاب ہو چکا ہے، وہ ہے ٹارگیٹڈ پورٹی ریڈکشن پروگرام، جو اب کامیاب ہو چکا ہے. اور چائنا نے جو ہے وہ غربت کو شکست اب دے دی ہے. اور چائنا نے اس پروگرام کے اندر کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ یہ کہ انہوں نے انفراسٹرکچر کھڑا کیا، انہوں نے پلز بنائے، انہوں نے برج بنائے، انہوں نے بڑے بڑے روڈ بنائے، بڑے بڑے انہوں نے ایک سسٹم پورا کھڑا کر دیا ٹرانسپورٹیشن کا، تمام چیزوں کا، تاکہ وہ ایک بڑے ملک کو آپس میں ملا سکیں. اور جو لوگ چیزیں اپنے لیے بناتے تھے، خود استعمال کرتے تھے، وہ اب وہ اس کو زیادہ بنا کر وہ بھیجتے ہیں، وہ کماتے ہیں. وہاں پر انڈسٹری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں پر، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. تو وہ جو کہ اب انہوں نے بہت زیادہ چیزیں بنانا شروع کر دی ہیں، وہ دنیا بھر میں بھیجتے ہیں اور ایکسٹرا پیسہ کماتے ہیں. اس کام کے لیے انہوں نے فری زونز بنائے تھے، انہوں نے اکنامک زونز بنائے تھے، اور وہاں سے پیسہ باہر سے بھی آیا، پیسہ وہاں لگا، فیکٹریاں وہاں لگی، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے وہاں پہ حصہ لیا، اور ان کو سستی لیبر ملی تو وہ لالچ میں آ گئے. اور اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے نوکریاں جنریٹ ہوئیں، اور وہ سستی چیز بنی، دنیا بھر میں گئی، پیسہ بنا، پیسہ جنریٹ ہوا، پیسہ سرکولیٹ ہوا. اور اس طریقے سے ان کو جو ان کے ملک میں پیسہ ہے جب وہ آیا تو لوگوں میں چلا گیا. وہ $1.9 سے وہ شروع ہوئے تھے، یعنی کہ سمجھ لیجئے. اور آج وہ جو ہے اگر آپ پاکستانی بات کریں گے تو کوئی بھی چائنیز جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے سیلری پاکستانی کے حساب سے وہ بنا رہا ہوتا ہے. اب اس کا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. پاکستان نے خاص طور پہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی خواہش ہے کہ یہ پورے کا پورا ماڈل ان سے اٹھا کر پاکستان کے اوپر کاپی پیسٹ کیا جائے اور لگایا جائے. بہت حد تک ہم اس پٹری پہ چل رہے ہیں. ہماری سپیڈ کیا ہوگی، معاملہ یہ ہے. پاکستان اس ٹریک پہ ہے. پاکستان کے لیے جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں بڑے اچھے ہیں، اور چائنا اس کے اندر شامل ہے. تو یہ اور اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک ایکسپیرینس دوست، ایک ٹرسٹبل دوست ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تو ہمیں پرابلم نہیں آئے گی. لیکن اسپیڈ میں یا کوئی اس کے اندر کوئی بریکرز بھی ہیں تو یہ بریکرز ہیں. وہاں پر ون پارٹی سسٹم ہے. مطلب میں اس کو ایک ہی پوائنٹ کہوں گا، پوائنٹس بہت سارے ہیں مگر آپ سمجھ جائیں گے. وہاں پر ون پارٹی سسٹم ہے، اور شی جن پنگ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. شی جن پنگ رہے گا جب تک شی جن پنگ چاہے گا. اب یہ شی جن پنگ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہے کہ وہ کب تک رہنا چاہتا ہے. کوئی اس کو سامنے کھڑے ہو کے نہیں بولے گا کہ آپ کو ہم گرا دیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے اینڈ سو آن. وہ رہے گا، اس نے کام کرنا ہے، تو اس کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، ملک کو بڑھانا ہے، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے. اس کا مذہب بھی چائنا ہے، اس کا دین بھی چائنا ہے، اس کا ایمان بھی چائنا ہے، اس کا ہر چیز چائنا ہے. تو وہ ون پوائنٹ ہے، ون پارٹی ون ایجنڈا.
چائنا کے لیے کام کرو اور چائنا کے لیے سوچو, دیٹس آل. لیکن پاکستان کے اندر تقریباً 3 پارٹی سسٹم ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے وزیر اعظم میرا ہونا چاہیے, نون لیگ کہتی ہے میرا ہونا چاہیے, اور آف کورس تحریک انصاف چاہتی ہے کہ میرا پرائم منسٹر ہونا چاہیے, اور ہر آدمی کہتا ہے کہ میں ملک کو اچھا چلاؤں گا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بریکرز ہیں. اب کوئی پارٹی بھی جیت جائے, دوسری پارٹی نے ماننا نہیں ہے, اور یہ بریکرز سامنے آ جاتے ہیں. اگر ایک پارٹی, کوئی بھی پارٹی, ایک پارٹی اگر کوئی سسٹم کھڑا کر بھی دیتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو مانتی نہیں ہے, اور اگر اس کے اندر بہتری آ جائے ملک کے اندر تو بالکل بھی نہیں مانتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ بہت ساری بہتری لے آؤ گے تو آپ کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا, اور اگر آپ کو میں مان جاؤں گا کہ یار آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے تو پھر میرا کیا بنے گا, کیونکہ میری روزی روٹی بھی تو وہی ہے نا. تو آپ سیٹ سے ہٹیں گے تو میری باری آئے گی نا. تو اس لیے آپ کو برا کہنا میری مجبوری ہے. یہاں پر ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کو برا کہنا ان کی مجبوری ہے, ان کی روزی روٹی ہے. اگر آپ کو وہ اچھا کہہ دیں گے, تعریف کر دیں گے, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے خراب. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے, یہ مجھے آپ بتائیں گے, آپ میری ہیلپ کریں گے. کمنٹ کیجئے اگر کوئی اس کا حل آپ کے پاس ہے تو پھر آف کورس اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ وہ حل بھی گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں گے, تاکہ گورنمنٹ جو ہے کوئی اس کے اندر فاسٹ ٹریک پہ آ جائے اور ڈر کے بغیر کام کرے. اللہ حافظ.